الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی امداد ان ساروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور طریقے دلوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، اس بات کا انکار ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں۔ صلی اللہ رسول الکریم وبعد۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے۔ دنیا میں روشنی حاصل کرنے کے 3 منبع اللہ نے بنائے ہیں، 3 مرکز ہیں۔ پہلا منبع سورج ہے، روشنی بھی ملتی ہے اور گرمی بھی ملتی ہے۔ پوری دنیا میں روشنی اور گرمی جو ہے وہ سورج سے ملتی ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو ہم سردی سے مر جائیں، کیونکہ پانی ہی پانی ہے۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، کیونکہ پانی اپنی طبیعت کے حساب سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، یہ روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے، بلکہ بے شمار خزانے اس میں ہیں، بے شمار خزانے۔ یہ دھوپ جو چلتی ہے، سائنس کو کیا پتا تھا کہ اس میں سے تو بجلی بھی آتی ہے۔ سولر سسٹم لگا رہے ہیں، یعنی ہر آدمی جو دھوپ میں ہوتا ہے اس کے اندر سے بجلی گزرتی ہے۔ تو جب بجلی آتی ہے تو پنکھے بھی چلتے ہیں، لائٹ بھی چلتی ہے۔ سورج سے جب انسان کو لگتا ہے ساتھ کو چوبند ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہڈی تو آپ نے مضبوط ہونی، کرنٹ جو آ رہا ہے، کتنے خزانے اس کو کرتے ہیں، میں اور آپ تصور بھی نہیں کرتے۔ یہ تو سائنس ترقی کرے گی نا، ابھی کیا آتا ہے سورج میں سے، ابھی تو تھوڑا سا انہوں نے یہ سب سمجھا ہے۔ تو پہلا منبع سورج ہے، دوسرا منبع چاند ہے، اور چاند بھی روشنی سورج سے لیتا ہے، اور تیسرا ستارے ہیں، اور ستارے بھی سورج کی وجہ سے روشن ہے۔ اب 3 منبع ہیں، یہی روحانیات میں ہے کہ پہلا منبع پیغمبر کی ذات ہے جس کو سراج منیرہ کہا، اس لیے پیغمبر سلام کو سورج سے تشبیہ دی کہ اصل یہ ہے ایمان کی گرمی، روشنی، اور قیامت تک آنے والے روشنی کے جتنے بھی مرکز ہیں ان کی بنیاد نبی کی ذات ہے جو سراج منیرہ ہے۔ اس لیے سراج سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ سراج میں 2 چیزیں، سورج میں روشنی بھی بہت اور گرمی بھی بہت ہے۔ گرمی سے فصلیں پک رہی، صحتیں بن رہی، تو نبی کی ذات کو سورج بنایا ہے کہ نبی کی ذات حق کا بول بالا کرتی ہے۔ جہاں تلوار چلانے کی ضرورت ہوتی ہے تلوار چلاتی ہے، جہاں سزا نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سزا دیتی ہے، جہاں کسی شے کو پکانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مومنین کی ایمان کو قابل کر دیتی ہے۔ مبشرم و نذیرہ، اس سورج کی 2 وصف ہے، مبشرم و نذیرہ، بشارت بھی دیتی ہے، ڈراتے بھی ہیں۔ ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی، اللہ اور رسول کی محبت ملے گی۔ دوسرا چاند ہے، یہ اولیاء اکرام ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے مقربین بارگاہ، صدیقین، یہ چاند ہے۔ اس لیے بعد کا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، تو قمر اذا تلاہا کہ سورج کے پیچھے ہی کون ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ صدیقین ہے، جن میں سب سے بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور رسول اللہ کے پیچھے پیچھے۔ اس کے بعد ستارے ہیں، پیغمبر سلام نے صحابہ سے لے کر قیامت تک کے علماء کو ستارے قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور صدیقین کی تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے، ستارے پھیلا دیے پورے عالم میں،
علماء کی جماعت، صحابہ پہلے پھیلے پھر قیامت تک علماء، ورنہ علماء ستاروں کی طرح ہے کہ جس سے لوگ ہدایت پکڑتے ہیں، راستہ لیتے ہیں، اور پورے علماء میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے علماء، نہ بھی ہو تو آنا جانا ہے ان کا۔ جب عائشہ صدیقہ فرماتی تھی اللہ اس امت کے علماء کی رزق کو پھیلا دے، سر یہاں روٹی کھائیں، وہاں روٹی کھائیں، وہاں روٹی کھائیں۔ کہا کہ اماں یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ وہ جائیں لے کر تو ان کو رزق جائے گا، ان کا جہاں پر رزق ہے، لقمہ ہے، لیکن جب وہ جائیں گے تو دین پھیلے گا، حق پھیلے گا۔ بتائیے، یہ انسان کا چلنا پھرنا رزق کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کی روٹی، لیکن اس میں آپ سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کی روٹی لاہور لکھی ہوئی ہے، آپ روٹی کھانے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے غرض بنائی میں وہاں سے مال خریدوں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، تو روٹی بھی وہاں کھائی اور آپ نے وہ بھی کیا۔ تو علماء کرام رزق کھانے میں انگلینڈ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا، دین کا کام بھی ہو رہا ہے، ہاں دین سیکھ رہے ہیں لوگ، تو پاس بیٹھے چھٹی نہیں دیتے، کہتے جی آپ کو آرام دیں گے ہم انگلینڈ میں، کہ کون سا آرام؟ ایک ایک دن میں 2 بیان، اور دونوں بیانوں کا فاصلہ جیسے ملتان سے بابل نگر، یہاں بیان کیا پھر دوبارہ ملتان جانا ہے، ایک دن تو ایک بیان کرنے میں دوسرا بیان کہاں تھا؟ اسلام آباد، 4-5 گھنٹے، لیکن وہ موٹر وے ہے اس لیے فون جلدی جاتا ہے، لیکن فاصلہ اتنا ہی، یہاں سے اسلام آباد، یہاں سے لاہور، یہاں بیان، وہاں بیان، میں کہ بہت آرام کرا ہے، یہ آرام ہے، لیکن لوگوں میں طلب ہے، وہاں طلب ہے، یہاں ناقدری ہے، یہاں مولوی صاحب پاس آنے کا ٹائم نہیں، بابل نگریوں کو ٹائم نہیں، وہاں ایک بابل نگری میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا، پچھلا جمعہ وہاں پڑھا ہے میں نے لندن میں، ایک بابل نگر کے ساتھی، ان کا بیٹا وہاں ہے، وہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا یا حضرت میرے بیٹے نے بتایا حضرت کا جمعہ فلاں مسجد میں ہے، تو ہم وہاں بڑی دور سے آپ میں جمعہ پڑھنے آئے، میں کہ ظالم میرے گھر کے پیچھے رہتا کبھی آیا نہیں، ہاں ملاقات ہو رہی، ہاں احمد ہوتی ہو، وہ اچھا ہمارے مولانا صاحب کا یہاں جمعہ ہے لندن میں، وہ بات طلب اتنی ہے کہ چھوڑتے نہیں ہیں، اب ٹائم چاہیے، بیٹھنا ہے، کہتے جی بیٹھنے کا ٹائم، گرمیوں میں ٹائم نہیں ہوتا بیٹھنے کا، اس لیے کہ گرمی میں دن بہت لمبا ہے، فجر 1:30 بجے شروع ہو جاتی تھی، بڑی 4:30 جاتی تھی مسجد میں، لیکن 1:30 بجے شروع ہو جاتا تھا ٹائم، اور مغرب 9:30 بجے ہوتی تھی، اور عشاء 10:30، آگے کتنی رہ گئی رات؟ 3 گھنٹے، ظہر 2 بجے ہو رہی ہے، عصر 8:30 بجے ہو رہی ہے، زور کے بعد ایک جگہ ختم بخاری کرائی، دوسرے شہر میں جا کر 6 بجے میرا بیان تھا، وہاں سے کرا کر 4:30 نکلا، 6 بجے 6:30 بیان تھا، وہ کہتے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا، آپ ایسے موسم میں آئے کہ رات لمبی ہو تاکہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی صحبت حاصل کرے، یہ طلب تو فرمایا کہ ستاروں کی طرح ہے، اگر ستارے نہ رہیں لوگ گمراہ ہو جائیں، حقیقت بات ہے، اگر یہ علماء کی جماعت دنیا میں نہ آئے جائے، ہمارے مشائخ بزرگ نہ آ جائے، پتہ نہیں کیسے گمراہیاں پھیل جائیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن جب علماء جاتے ہیں ملتے ہیں، میں نے بتایا نا آسٹریلیا کا میں ایک واقعہ آپ بتاتا ہوں کہ آسٹریلیا 2012 میں میرے شیخ نے مجھے بھیجا تھا وہاں کے دوستوں کی طرف، تو سڈنی میرا جانا ہوا، سڈنی دوسرا ایک شہر ہے، تو وہاں پر ایک خاتون نے امام صاحب کو ریکویسٹ بھیجی کہ کوئی صبح جہاں جمعہ کوئی بزرگ آئے ہیں پاکستان سے پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے وہ تشریف لے آئے چائے کے لیے، بیوہ خاتون تھی یا متعلقہ تھی، بہرحال وہ اکیلی تھی، شوہر نہیں تھے، 4-5 بیٹے تھے ان کے، خوبصورت ماشاءاللہ بیٹے ہیں ان کے پڑھے، تو مجھے امام صاحب نے ریکویسٹ کی کہ حضرت وہ چاہتے ہیں یار، میں نے کہا میرا معمول تو یہ ہے کہ جمعے کے بعد کھانا کھا کے کچھ آرام کرتا ہوں، پھر اثر پہ رات کو بیان ہوتا ہے،
لیکن چلو آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، اس میں میں قربانی دوں گا، میں کھانا کھانے کے بعد آپ مجھے وہاں پہنچا دیں۔ وہاں چلے گئے تو خاتون نے بچے میرے پاس بٹھا دیے، کہا کہ مجھے مسئلہ نہیں بتایا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ جن کو دم کر دیں ان پر نظر ڈال دیں۔ تو بخیر بیٹھے ہم نے گپ شپ کی جوانوں کے ساتھ، کوئی یونیورسٹی پڑھتا تھا، کالج میں۔ اس کے بعد خیر 2 گھنٹے میں نے وہاں گزارے، پھر میں چائے پی کر آ گیا، پھر پاکستان آ گیا۔ بعد میں اس کی والدہ نے امام صاحب سے کہا، انہوں نے کہا اصل میں جو میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یہ کسی لڑکی پر عاشق ہے اور عیسائی ہونے کے قریب ہے۔ لڑکی نے کہا تو عیسائی ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں عیسائیت قبول کر لیتا ہوں۔ تو اس نے اپنے پادری کے ساتھ ملاقات بھی اس کی کرائی، لیکن کہا کہ وہ جو مولانا صاحب وہ بزرگ ہمارے گھر آئے تھے تو ان کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھا، تو مجھے اگلے دن میرے بیٹے نے کہا کہ میں ان کے پادری کے پاس بھی بیٹھا تھا تو بڑی وحشت ہوئی، تو بیٹھ کر دل پر عجیب سی تشویش تھی اور نحوست محسوس ہوئی، لیکن یہ جو کل بزرگ آئے تھے میں بیٹھا تو میرا دل کھل گیا اور بڑی مجھے طمانینت محسوس ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ یار دونوں مذہبوں کے جو ذمہ دار ہیں نمائندے ان میں تو بڑا فرق ہے، لہذا اب میں نے تو یہ تو عزم کر لیا ہے کہ میں نے عیسائیت قبول نہیں کرنی۔ تو پھر امام صاحب نے کہا کہ بھائی حضرت آپ، میں نے کہا اس کی والدہ سے کہو اس لڑکی کو بلائے اور اس کو کہا اگر تو اسلام قبول کرتی ہے تو کر دیتا ہے، چل کوئی بات وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس کو بلایا اس لڑکی کو گھر پر اور کہا بھی تو اسلام قبول کر لے۔ تو لڑکی نے کیا کہا، نہیں میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں مشنری ہوں۔ مشنری وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیسائیت کے لیے لوگوں کو محنت کرتے ہیں، پیسے پائی حسن کے ذریعے جب عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو پھر کسی اور کھاتے میں اس کو لگا دیتے ہیں۔ ہمارے جب انگریز یہاں پر آئے تو مشنریوں نے یہاں بہت کام کیا، انہوں نے کہا میں تو مشنری ہوں، $20,000 میری تنخواہ ہے مہینے کی، میرا کام ہی ایسے جوانوں کو پھنسانا اور ان کو عیسائیت کے اندر لینا، ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو، تو وہ کوئی شادی وادی میری کوئی عشق و شوق اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ عاشق ہوگا لیکن میں نہیں ہوں، میں تو اپنے دھندے کے لیے کام کروں، مجھے رپورٹ دینی ہے بھی کتنے بندے تم نے اس سال عیسائی بنائے۔ تب ان کی آنکھیں کھلی، یہ کیا ہے، آنکھیں کھلی، کانوں کا ہاتھ لگایا۔ پھر ان کی والدہ نے ایک باپردہ بچی کے ساتھ اس ماحول میں ان سے ان کا جناب وہ رشتہ طے کر دیا، لیکن جوان نے شرط لگائی کہ وہی مولوی صاحب آ کر نکاح پڑھائے۔ میں نے کہا بابل نگر سے آسٹریلیا آسان ہے، خیر ہم گئے، ہم نے ان کا نکاح پڑھایا ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کیا پیغمبر سلام نے اپنے علماء کو ستاروں سے تشبیہ، اگر یہ نہ رہے آپ بتائیں نہ رہے کیسے گمراہی پھیلے گی؟ ورنہ مجرد جانے سے ہم نے دیکھا ہمارے بزرگ اکابر جو گئے ہوئے تھے انگلینڈ میں، خواجہ خلیل صاحب، خواجہ عزیز صاحب، یہ سب حضرات قافلہ تھا ماشاءاللہ، مجرد ملاقات کر کے لوگ اپنے پاس بٹھا کر چائے پی کر کھانا کھا کر لوگوں کا ایمان تازہ ہو رہا تھا، نظر آ رہا تھا کیا دیکھو یار ان بزرگوں کے آنے سے کتنی خیر پھیل رہی ہے۔ وہ کا اندھیرا چھپتا ہے، چاہے ستارہ ہو چاہے چاند ہو چاہے سورج ہو، سب اندھیرے کے دشمن ہیں، اندھیرے کو چھٹ، اور جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے تو روشنی میں خیر اور شر صاف نظر آئے گا، پھر کبھی کوئی شر بھی نہیں گرتا۔ یہ دل کا اندھیرا جب چھٹ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان سے فائدہ حاصل کیا کرو میرے دوستو، آپ کے مسجد کا امام بھی اگر ہے اس کی ناقدری نہ کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یا آج کل موبائل کے اوپر بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں، پتہ نہیں ان کا باپ دادا کون ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ان کا نام و نسب پتہ نہیں ہے، کون استاد ہے کس سے پڑھا ہے کچھ نہیں۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ بخاری کے حوالے دیتے جی بخاری میں لکھا ہے. اب میں پوچھتا ہوں یار تو نے کس سے بخاری پڑھی؟ یہ پڑھنے کیا ضرورت ہے، میں نے خود پڑھ لی. میں نے کہا امام بخاری نے بخاری کے لیے 1080 استادوں کے پاس سبق پڑھا ہے، 1080، پھر وہ بخاری بنا ہے. تو بخاری بننے کے لیے 1080 استادوں کے سامنے بیٹھا، اور تو کہتا ہے کہ میں بخاری خود سمجھ لوں گا. ایسے سمجھ لے گا تو؟ اس کا مطلب تیرا کوئی باپ نہیں ہے. تیرا کوئی، یاد رکھو جس کا کوئی باپ نہ اس کو کبھی باپ نہ بناؤ. اگر اس کا باپ بناؤ گے تو تمہارا نسب آگے جائے گا ہی نہیں. بولو بھائی، کہ ابا تو ہے تو دادا، کہ دادا تو پتہ نہیں کون سے، تو پھر کیا کہلائے گا؟ تو ساری نسل حرامی نہیں کہلائے گی. میرے شیخ میرے شیخ کو لوگ آئے سعودیہ سے، جدہ سے، انہوں نے کہا جی ہم فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں. اور وہ خود پیر بنا ہوا تھا، اس نے کسی سے تربیت نہیں کرائی تھی. تربیت فرمایا لا تاخذوا بابا من لا بابا لہو، اس کو بابا نہ بناؤ جس کا اپنا بابا کوئی نہیں، جس کا اپنا استاد نہیں ہے، جس کی سند نہیں ہے. اس سے تم دین سیکھتے ہو. یا علماء جو آپ کی خدمت میں ہیں سب سند یافتہ ہیں، سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان سے دین سیکھو. ہمیں جو بیٹھے ہوئے پتا بھی نہیں، میں نے خود دین سمجھ لیا حدیث میں. تیری اتنی سمجھ کہاں سے بھائی؟ صحابہ نے خود نہیں سمجھا، رسول اللہ سے سمجھا ہے. تو تجھ سے زیادہ اچھی عربی جانتے تھے، تجھ سے زیادہ تقوی والے تھے، تجھ سے زیادہ نور والے تھے، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اللہ کا نبی اس آیت کی تشریح فرما دیں، اس حدیث کا مطلب کیا یہ جو آپ نے فرمائے، اس کی تشریح فرما دیں. میں اور آپ بیٹھ کے خود ہی سمجھ لیں واہ بھی واہ. اس لیے علماء کی قدر کرو، ان سے دین سیکھو. ان چشموں سے لو، یہ جو چشمے چل رہے ہیں ان سے دین سیکھو. ادھر دور کیوں جاتے ہو؟ دور کیوں جاتے ہو؟ گھر کا کنواں چھوڑ کر دور جانے والا بے عقلا نہیں تو کیا ہے؟ گھر کے پاس کا کنواں چھوڑ کر جناب دور چلا جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.